الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ایمان والوں کو بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے ایک جید عالم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر آپ کو گلے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ ان کو دیوانہ کہتے ہیں مگر آج ان کی اس قدر تعظیم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے تعظیم کیے کہ الحمدللہ آج رات خواب میں نے ایک بڑا ہی ایمان افروز منظر دیکھا۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو کر انہیں سینے سے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کیوں؟ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبلی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو یہ آیت مبارکہ نماز کے بعد پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی تو بڑے ہی فضائل ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ شبلی قرآن پاک کی یہ آیت ہر نماز کے بعد پڑھتے اور پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیسی شفقت فرمائی کہ سینے سے لگایا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، پیشانی چومی اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو ہمیں بھی اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت حاصل کرنے کے لیے، یقیناً عاشقوں پر تو آقا کی نظر رحمت ہے ہی، لیکن مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت درود پاک، مزید درود پاک، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل ہم بھی آج سے 313 مرتبہ کم از کم اور اس سے زیادہ پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیارا پیارا مہینہ شعبان کا جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مبارک مہینے کے بارے میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پہ قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکت کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو ہمیں بھی اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مسکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جن پر حد قائم کرنا ہوتی ان پر حد قائم کر دیتے اور جنہیں آزاد کرنا ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی بعض حضرات تو اعتکاف پر بیٹھ جایا کرتے۔ پہلے کے مسلمان تو کس قدر عبادت کا ذوق رکھتے تھے، لیکن آج کا مسلمان تو صرف مال کی طلب کرتا ہے، حصول مال کا شوق رکھتا ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان ان متبرک ایام میں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان ان مبارک دنوں میں بالخصوص رمضان المبارک میں دنیا کی دولت کمانے میں نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ
رمضان المبارک کے اس پیارے اور محترم مہینے میں بھی اپنی چیزوں کے دام بڑھا دیتے ہیں، غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، شعبان کا مہینہ جاری ہے، عبادت کی پریکٹس کو بڑھا دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کوشش کیجئے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو پھر ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، غریب و مساکین کی مدد کرنی ہے۔ دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیارے اور مبارک شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، پھر رمضان مبارک آ جاتا تو رمضان سے روزوں کو ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں بھی نہیں رکھتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھایا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ پیاری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس سال مرنے والوں کی ہر جان لکھ دیتا ہے، اور مجھے پسند ہے کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے سے ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورا شعبان ہی روزے رکھا کرتے، اور فرمایا کرتے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک بندہ اکتا نہ جائے۔ ایک اور مقام پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان سے زیادہ نبی پاک کو کسی مہینے میں بھی روزے رکھتے نہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ پاک 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی شب برات کی رات۔ نمبر 4 عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یاد رہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب براءت کی رات نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ لوگوں کے کفن دھل کر رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والا بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبریں کھد چکی ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والا خوشیوں میں مست ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو شب برات کی اس مبارک رات میں ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے خوب عبادت کر کے پیارے آقا پر درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت کی رات، اس رات اللہ تعالیٰ اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت رکھنے والا اور رشتے کاٹنے والا، کپڑا لٹکانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کا عادی، ان کی طرف اللہ پاک نظر رحمت
نہیں فرماتا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ قاتل کی طرف بھی اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت کی رات تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت رکھنے والے کے۔ شب براءت کی رات، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات، جہنم سے براءت کی رات بڑی اہم رات ہے، کسی صورت میں بھی اسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ پاک بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ جو بنی قلب کی بکریوں کا یہاں ذکر کیا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی قلب قبائل عرب میں یہ وہ قبیلہ تھا جو بکریاں سب سے زیادہ پالا کرتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اللہ پاک شب براءت کی رات بخشش نہیں فرماتا: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور، اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اسی طرح مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شب برات آنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بنا لیں، جن کے حق ادا کرنے ہیں ان کے حق ادا کر دیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ سے رجوع لائیں۔ انشاءاللہ عزوجل میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، ہم پہ نظر رحمت بھی فرمائے گا، اس رات ہمیں بخشش کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کرو، قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب براءت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان کو ہی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزے دار ہوں۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت ادا کر کے مسجد میں نفل اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور نماز مغرب کی انتظار کی نیت بھی کر لی جائے اور مسجد میں ہی ٹھہرا جائے، تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری رات عبادت میں گزاری جائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب براءت کی رات، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات، دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اولیاء کے معاملات میں سے ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کی جائے کہ پہلی 2 رکعتوں میں یہ نیت کیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ پاک ہمیں ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ تیسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں سورت پڑھیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعتوں کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور باقی خاموشی سے کان لگا کر سنے۔ یاد رہے یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب کوئی یاسین شریف یا قرآن پاک کی تلاوت کرے تو سننے والا جب سننے کی نیت سے بیٹھتا ہے تو قرآن پاک پڑھنے والے کے ساتھ پڑھا نہ جائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ چپ چاپ کان لگا کر سنے۔ ہر مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ایک بڑے کام کی بات بتاتا چلوں، مکتبۃ المدینہ کی کتاب اسلامی زندگی کے صفحہ نمبر 135 پر ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت کی رات
بیری کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے لیجئے، جب یہ نہانے کے قابل ہو جائے تو اس پانی سے غسل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پانی سے غسل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ سارا سال جادو سے حفاظت رہے گی۔ خود بھی یہ عمل کیجئے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اچھی نیت کے ساتھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے، ان کا بھی بھلا کرے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ یاد رہے شب برات کی رات جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر افسوس مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس سے یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے اور اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی ہے۔ آتش بازی کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ نمرود بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہو گئی۔ جب آگ گلزار ہو گئی تو نمرود بادشاہ کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے تھے۔ یاد رہے جو شب براءت میں آتش بازی کی جاتی ہے اس کا مقصد صرف کھیل کود اور تفریح ہوتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو باقی ایام شعبان کے رہ گئے اس میں ہمیں خوب عبادت کرنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، درود پاک پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب براءت کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ و استغفار کر کے گریہ ازاری کر کے معافی مانگنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول کاموں سے بچ کے اس رات کو اللہ پاک ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔